بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایسی 3 تسبیح آپ کو بتانے والا ہوں، اگر اس کو آپ نے اپنا معمول بنا لیا تو آپ کی 7 نسلیں آپ کو دعا دیں گی انشاءاللہ۔ یہ 3 تسبیح رزق کی ہر بندش کو دور کر دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں، رزق کر دیتی ہیں، اور غیبت سے آپ کو رزق بھی ملے گا، دولت بھی ملے گا۔ پہلے ہی دن سے جب آپ اس کو شروع کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا رزق غیبت سے ملنا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ آپ گاڑی بنگلہ کے مالک ہوں گے انشاءاللہ۔ صرف آپ کا یقین ہی چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین ہو اور مستقل مزاجی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ چند دن پڑھ لیں اور پھر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ جتنا مستقل مزاجی سے آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں۔ عزیزی، وہ 3 تسبیح کون سی ہیں سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 313 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ میں دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ گوگل پہ جا کے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح۔ اب دوسری تسبیح آپ سن لیں۔ یہ جو پہلی تسبیح ہے اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ دوسری تسبیح آپ سن لیں۔ دوسری تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو 313 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسری تسبیح آپ نے صرف اور صرف سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، صرف سودا ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ جب سے شروع کر لیں گے اسی دن سے آپ کا رزق جو ہے غیب سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس میں مزے کی بات، اگر آپ کاروباری ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار میں ایسے ترقی ہو کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں، تو اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ اپنے پاس عطر بھی رکھا کریں۔ جب وظیفہ ختم ہو تو کم از کم 1 گلاس پانی پر دم کریں، اس عطر پر دم کریں، پانی پی لیں، اور جو عطر ہیں جب آپ دکان پر بیٹھیں تو اپنے کپڑوں پہ لگا لیا کریں۔ ایک اور مزے کی بات، اگر آپ اپنے سامنے چند اگربتیاں رکھیں، آپ اس پر بھی دم کریں۔ یہ اگربتیاں آپ جس جگہ پر سلگائیں گے، اس کا دعا دیں گے، تو انشاءاللہ وہاں سے نحوستیں ختم ہو جائیں گی، اور وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اب آپ یہ وظیفہ 2 وقت بھی کر سکتے ہیں، صبح و شام، اور 1 وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ مجھے امیر بننے کے مواقع پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، تو آپ 2 وقت پڑھیں۔ اس میں اتنا وقت نہیں لگے گا۔ ایسے سمجھے کہ آپ کا کم از کم 10 سے 15 منٹ لگیں گے، اتنی بڑی تسبیح نہیں ہے، لیکن اس کی جو ثمرات ہوں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے 313 بار بتائی، آپ 1,000 پڑھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ انسان محنت بھی رزق کے لیے کرتا ہے، محنت بھی انسان دولت کے لیے کرتا ہے۔ اگر کسی کو بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے عطا کرے تو وہ بندہ تو بے وقوف ہے کہ اتنی پیاری تسبیح جس کے ذریعے سے ساری دعائیں سنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو میں نے پہلی تسبیح بتا دی، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ تسبیح ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمام مخلوق کو رزق دیتے ہیں، اور دوسرا اس میں استغفر اللہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد دیتا ہے، رزق کی بارش کر دیتا ہے، آپ کی ساری مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ وہ آیت مبارک ہے، وہ اسم اعظم ہے جو دعا کو قبول کر کے رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ اخلاص انسان پر جتنی بھی سخت بندشیں ہوں، چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہو، چاہے وہ جنات کی وجہ سے ہو، چاہے وہ رجت کی وجہ سے ہو، چاہے نظر بد کی وجہ سے ہو، اگر کوئی بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دے، ان قریب اس کی بڑی سی بڑی بندش اللہ رب العزت توڑ دے گا، بڑی سی بڑی بندش اللہ تعالیٰ توڑ دے گا،
اور ایسے خزانوں سے عطا کرے گا جہاں سے وہم گمان ہی نہیں ہوگا۔ عزیزی، یہ 3 وظائف آپ اپنا ورد بنا لیں، انشاءاللہ آپ کو رزق کے بارے میں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی، صدقہ جاری کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔